السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی اور پروگرام ہے آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کے حوالے سے ہی بات کروں گا، کیونکہ اب تک کا جو برننگ ایشو ہے وہ یہی ہے، اور دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ گورننس کا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے اس کی گورننس کی ہے کہ وہ کس حد تک خراب ان کی گورننس ہے کہ ان کو سوائے اپنے کیسز کے ان کو حل کروانے کے، کیسز کو معاف کروانے کے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ تمام لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ ایکچولی نیب کے ملزم ہیں، ان کے کیسز نیب میں ہیں، اور انہوں نے وہ ترمیمات کر کے نیب کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کروانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ سادہ قانون سازی عارضی طور پر تو ان کیسز کو ختم کر دے گی، لیکن کیا اگلی آنے والی گورنمنٹ پھر سادہ قانون سازی کے ساتھ ان تمام کیسز کو بحال نہیں کر دے گی؟ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو سوچنا ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی سیاسی میدان میں، عمران خان ان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس نے یورپ میں رہا، پاکستان میں رہا، اور پوری دنیا کو اس نے اسٹڈی کیا، نظاموں کو اسٹڈی کیا، اور وہ ان سب سے زیادہ بہتر سوچ رکھنے والا آدمی ہے، اور پھر وہ انتہائی ایماندار آدمی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستانی سوسائٹی کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس نے اس پاکستانی نوجوانوں کو انسپائر کیا اور نوجوانوں کو پاکستانی پولیٹکس میں وہ لے کے آیا اور انہیں بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کیا رول پلے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نوجوان نسل کو آگے لے کے آئی ہیں، اور پھر عمران خان کا بہت بڑا کام ہے کہ اس نے آنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے کر دی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ہراول دستہ ہے، یہ ایک اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ باقی یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کے تھرو، یا الیکشن کمیشن نے جو عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے پہلے تو فورن فنڈنگ کیس انہوں نے چلایا، اس سے بھی بات نہیں بنی، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے پارٹی کا جو فنڈ ریزنگ ہے وہ تقریباً 40,000 اس کے ڈونرز ہیں، ان کا ڈیٹا موجود ہے، اور اس نے باقاعدہ اپنی پارٹی کے لیے فنڈ ریز کیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے اور نہ ان کے پاس ڈیٹیل ہے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر کیس کا فیصلہ برابر ہونا چاہیے، یعنی اگر عمران خان کا فیصلہ آئے تو اس کے ساتھ ہی پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کا بھی آئے، تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ کون جو ہے اس نے پیسے کھائے ہیں اور کون جو ہے اس نے نہیں کھائے۔ یہ اب عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے ایک دوسری کوشش ہے، وہ کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کے لیے کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا کورٹ کو۔ اسلام آباد کی کورٹ میں وہ کیس دائر تھا، اور اس میں کافی ظاہر ہے ادھر سے وکلاء بھی پیش ہوئے اور گورنمنٹ کے وکلاء بھی تھے،
اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج جو سیشن جج ظفر اقبال ہیں ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے آج فیصلہ سنایا اور اگلی تاریخ پر عمران خان کو ذاتی طور پہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عمران خان ذاتی طور پہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جبکہ پی ٹی آئی اور عمران خان ان کا سٹانس یہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک کا جو توشہ خانہ ہے اس کی ڈیٹیلز پبلک کر دی جائیں، عوام کو پتہ چلے کہ کون توشہ خانہ سے کیا کچھ لے کے چلا گیا ہے اور اصلی چور کون ہے، یہ پتہ چلے۔ جبکہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ اس کو پبلک نہیں کر رہی، حالانکہ توشہ خانہ ایک اس میں قومی ایسٹ پڑے ہیں اور ان ایسٹس کو پبلک کرنا چاہیے کہ ان ایسٹس کو کس کس نے کتنے داموں میں خریدا اور خرید کے لے گئے۔ تو یہ ایک الیکشن کمیشن کی ایک کوشش ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ توشہ خانہ کیس میں دوسرے جو لیڈران تھے انہوں نے جو کچھ اس میں سے لیا وہ بھی پبلک کرے اور ان کے اوپر بھی کارروائی کرتے ہوئے وہ کیسز بھی عدالتوں میں بھیج دے۔ یہ ہوگا۔ اب ہے دوسرے نمبر پہ نواز شریف کا پاکستان میں آنا۔ نواز شریف کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں آ جائے، لیکن آنے کے لیے وہ گرفتار نہ ہو۔ اب وہ چونکہ پاکستان سے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے گرفتاری ہوگی، گرفتاری ہو کے جیل میں جانا پڑے گا۔ وہ اس کوشش میں ہیں کہ اول تو گرفتاری نہ ہو، اور اگر ہو تو کسی ریسٹ ہاؤس کو یا ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کے انہیں وہاں رکھا جائے۔ یعنی جو ملک کا غریب آدمی ہے وہ جیلوں میں سڑے اور دھکے کھائے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ ملکی اشرافیہ جو ہے، جو ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہے، یہ جیل بھی اپنی علیحدہ بنا لیں۔ تو یہ اس میں وہ کوشش میں ہے، لیکن ان کی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آنے کی کوشش میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا بھائی ہے جو پرائم منسٹر ہے، چونکہ پرائم منسٹر کا تو پورا خاندان وہاں سے آ گیا ہے، ان کو تو یہاں پہ بڑے پروٹوکول ملے اور بڑا کچھ ان کو مطلب احترام سے لایا گیا، لیکن نواز شریف کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ سو اس کا مطلب ہے کہ شاید سیاسی طور پہ شہباز شریف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف پاکستان میں آئے اور اپنی سیاست کرے۔ بہرحال جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ملکوں سے بھاگتے نہیں، وہ 25 سال جیلوں میں تو کاٹ لیتے ہیں اور ملک کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ کاروباری بندے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں تھوڑا شفٹ نظر آ رہا ہے ہندوستان کے حوالے سے، یعنی موجودہ گورنمنٹ نے اب ہندوستان جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ شروع سے پرو انڈیا رہی، اب ان کا سٹانس تھوڑا سا انڈیا کے خلاف بھی آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہو سکتی ہے، چونکہ مودی جب الیکشن لڑتا ہے تو الیکشن میں اس کی کیمپین کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان مخالف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ووٹ لیتا ہے۔ اس مرتبہ یہ گورنمنٹ جو ہے شاید یہ بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن میں اینٹی انڈیا بیانیہ جو ہے وہ بنائیں اور پبلک
میں ہماری پذیرائی ہو. لیکن پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. یہاں پہ بڑی مشکل ہوگی اور یہاں پہ لوگ اپنی لیڈرشپ کو جان چکے ہیں کہ کون ان کے صحیح لیڈر ہیں اور کون نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.